الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو مجھ پر ایک دن میں 1000 بار درود پاک پڑھے گا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ 1438 ہجری کے محرم الحرام کی 10ویں شب یعنی شب عاشور ہے۔ آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ زینت آرائش کے لیے مختلف زیورات کے ساتھ ساتھ چوڑیوں کو بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ دور حاضر میں مختلف دھات کی چوڑیاں بازار میں دستیاب ہیں، جس میں سونا، چاندی، کانچ، اسٹیل، لوہا، تانبا اور پلاسٹک شامل ہے۔ امیر اہل سنت سے سوال ہے کہ ہمارے پاس بھی کئی قسم کی مثلا کانچ، پلاسٹک، سلور، لوہا، تانبا وغیرہ کی چوڑیاں ہوتی ہیں، کیا لیڈیز ہر قسم کی چوڑیاں پہن سکتی ہے؟ سونے چاندی کے زیورات عورت کے لیے، اس میں تو کوئی مطلب ہے نہیں، مسئلہ ہے ہی عورت کے لیے۔ رائے یہ کہ دیگر دھات کی چوڑیاں، دیگر یعنی کہ میٹل کی جو چوڑیاں ہیں یا کانچ کی چوڑیاں تو ویسے ہی ناجائز نہیں ہیں، تو میٹل کی چوڑیوں پر بھی دارالفتہ اہل سنت کی طرف سے یہی فتویٰ ہے کہ یہ بھی عورت کے لیے جائز ہے۔ میٹل کی چوڑیاں اور دیگر زیورات یہ جائز ہے عورت کے لیے، مرد کے لیے کسی قسم کا زیور جائز نہیں ہے، نہ سونے چاندی کا نہ کسی اور میٹل کا، کسی بھی میٹل کا زیور مرد کے لیے جائز نہیں۔ بعض مرد جو زنجیریں پہنتے ہیں میٹل کی، تو یہ اس چین بولتے ہیں، ان کو چین بھی بولتے ہیں، صرف انگوٹھی چاندی کی، انگوٹھی مرد کے لیے صرف چاندی کی 4.5 ماشے سے کم وزن ہو، جس کا پورے 4.5 ماشے نہ ہو، اور اس میں ایک نگ ہونا بھی ضروری ہے۔ نگ چاہے کتنا ہی وزنی ہو، اس کی کوئی قید نہیں ہے۔ تو چاندی کی ایک انگوٹھی ایک نگ یعنی نگینے کی کہ وزن میں 4.5 ماشے یعنی 4 گرام 374 ملی گرام سے کم ہو پہننا جائز ہے۔ مگر یہ یاد رکھیے کہ ایک سے زیادہ جائز والی انگوٹھی بھی نہیں پہن سکتے، یا ایک یا زیادہ چھلے پہننا بھی ناجائز ہے، کہ یہ چھلا انگوٹھی نہیں، عورتیں چھلے پہن سکتی ہیں۔ یہ بعض لوگ دھات کے چھلے پہنتے ہیں تو کوئی بولتا ہے مجھے یہ مرض ہے وہ مرض ہے، تو یہ نہ پہنا کریں، مرض کی بہت ساری دوائیں ہیں، وہ دواؤں سے کام چلا لیا کریں۔ تو کئی انگوٹھیاں پہنتے ہیں بعض لوگ، تو یہ ناجائز ہے۔ پیتل کی انگوٹھی، اسٹیل کی انگوٹھی پہن لیتے ہیں، پھر بولو مدینے سے آئی ہے، تو مدینے سے آئی تو لیکن مدینے والے کا حکم کیا یہ بھی تو دیکھ لینا۔
اب مدینے میں تو معاذ اللہ وہ ٹی وی پر وہ گناہوں بھرے سلسلے بھی ہوتے، لوگ دیکھتے ہی ہیں، وہ ٹی وی پر طرح طرح کے گناہوں بھرے چینل چل رہے ہوتے. تو اب چونکہ مدینے میں ہو رہا ہے تو وہ جائز تھوڑی ہو جائے گا. مدینے میں کوئی چوری کر لے، کسی کی جیب کاٹ لے تو وہ جائز تھوڑی ہو جائے گا. مدینے میں کوئی داڑھی منڈا ہے تو وہ جائز اس کے لیے تھوڑی ہو جائے گا، گناہگار ہوگا ظاہر ہے. تو مدینے میں جو ہو رہا ہے یہ دلیل نہیں ہے. مدینے والے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا وہ ہمارے لیے دلیل ہے. یہ فرق یاد رکھیے گا. تو اس لیے یہ اتنی ساری انگوٹھیاں جو پہن لیتے ہیں تو یہ مطلب بعض اوقات لوگ سمجھتے ہیں پہنچا ہوا ہے، بہت ساری انگوٹھیاں پہنے ہوا ہے. اب پہنچے ہوئے کی بھی بڑی یعنی کہ عجیب عجیب معیار ہے. اب وہ یہ ہے تو لمبی لٹیں وہ کندھے سے نیچے لٹک رہی ہیں، حالانکہ کندھے سے نیچے بال رکھنا مرد کا یہ حرام، فتح رضویہ میں اعلیٰ حضرت نے حرام لکھا ہے. یہ عورتوں کی مشابہت ہے، عورتوں کی نقل ہے. تو یہ اس طرح کا ہو، پھر میلے کچیلے کپڑے پہنے ہوں، یا کسی مزار کی چادر کی کوئی گدڑی بنا لی یا وہ کوئی بنا لیا، اور وہ پھر وہ حق ہو لگے دم مٹے غم، دنیا کماوے کھاوے ہم، ڈی ڈی کرتا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں یہ پہنچا ہوا ہے. تو ایسا شخص پہنچا ہوا ہوتا ہے کہاں؟ رحمان تک نہیں، شیطان تک. جو شریعت کا پابند ہے وہ رحمان تک پہنچتا ہے، اور جو شریعت کی مخالفت کر کے وہ لوگوں کو ٹھگتا ہے اور لوٹتا ہے، بے وقوف بناتا ہے، نماز ایک نہیں پڑھتا، تو یہ پہنچا ہوا ہوتا ہے لیکن شیطان تک پہنچا ہوا ہوتا ہے. ہم کو صرف علماء کے پیچھے چلنا ہے. عاشقان رسول علماء جو ہے صرف ان کے پیچھے چلنا ہے. اور کوئی کتنے ہی مطلب شعبدے دکھائے، ڈی ڈی کے نعرے لگائے، سمجھے، تو ان لوگوں کے پیچھے چلو گے تو وہ تو طے کر کے بیٹھے ہیں. یوں سمجھو کہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے، آ جا پھنسا جا، آ جا پھنسا جا. تو اس طرح کا ان کا وظیفہ ہوتا ہے. اور مزاروں پہ درگاہوں پہ اس طرح کے لوگوں ایسے بہت دیکھے جاتے ہیں. تو اس لیے وہ لباس خضر میں یہاں سینکڑوں راہزن بھی پھرتے ہیں. اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. تو اگر عاشقان رسول علماء کے پیچھے چلیں گے تو انشاءاللہ ٹھوکر نہیں کھائیں گے. دعوت اسلامی کا مدنی ماحول الحمدللہ عاشقان رسول، عاشقان صحابہ و اہل بیت کا ماحول ہے، مدنی ماحول ہے. اس میں بھی اگر آپ مضبوطی سے جمے رہیں گے نا، مضبوطی سے آنا جانا رکھتے ہیں لوگ، ایسے لوگ بیچارے بعض اوقات پھنس بھی جاتے ہیں. جو مضبوطی سے جمے رہیں گے، درس دیں گے، فیضان سنت کا درس سنیں گے، سنتوں پر ہفتہ وار اجتماع کی پابندی ہوگی، ہر مہینے 3 دن مدنی قافلوں کا سفر جاری رہے گا. اس کا مدرسۃ المدینہ بالغان میں قرآن کریم پڑھنے پڑھانے کی ترکیب ہوگی. تو اس طرح 12 مدنی کاموں میں جو اپنے آپ کو مصروف کر دیں گے انشاءاللہ عز و جل وہ بچ جائیں گے انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے. ورنہ پھر کئی لوگ پھنس جاتے ہیں. کوئی دل جاری کروانے کے چکر میں پھنس جاتا ہے، تو کوئی جناب وہ خواب اچھے اچھے دیکھنے کے چکر میں پھنس جاتا ہے، تو وہ کوئی روحانیت کی تلاش میں ہوتا ہے تو وہ پھنس جاتا ہے. تو اللہ کے بندے دل کس کا جاری نہیں ہے. دل جس دن رکے گا اس دن تو ہارٹ فیل ہو جائے گا بندے کا. تو دل تو جاری جاری ہے، سمجھے. ہم کو مطلب ہے کہ اپنا رواں رواں جاری رکھنا ہے اللہ کی عبادت میں. پاپا رواں رواں کیسے جاری ہوگا؟ رواں رواں اس طرح جاری ہوگا کہ ہمارا ہر قدم اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق اٹھے گا. نماز پابندی سے ہم پڑھیں گے، سنتوں پر عمل کریں گے، واجبات کا بھی خیال رکھیں گے، ماں باپ کی فرما برداری کریں گے، اچھے اخلاق ہوں گے، اچھی گفتگو ہوگی، کسی کی دل آزاری نہیں کریں گے، مسلمانوں کو ایذا نہیں دیں گے، کسی کو دھوکہ نہیں دیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، غیبتیں نہیں کریں گے. ہم اچھے اچھے اعمال کریں گے تو انشاءاللہ ہمارا ان معنوں کا رواں رواں جاری ہو جائے گا. اللہ کی یاد میں ہمارا انگ انگ جو ہے یہ مشغول رہے گا. کیونکہ وہ اعضاء کا بھی تو ذکر ہے نا، خالی وہ یہ دل ہلانا جو ہے نا یہ پریکٹس سے ہوتا ہے. میں دیکھا یہ ساری دنیا دیکھی والی ہے. وہ میں نے دیکھا دل ہلا، بھائی فلاں کا دل، تو میں نے دیکھا کندھا ہل رہا تھا اس کا، تو میں بولا یار اس کا کندھا جاری ہے. تو
تو یوں مطلب ایک کو دیکھا دل جاری، تو وہ میں گیا تھا کسی وجہ سے، تو وہ باہر نکلا، بنیان ٹائٹ اس نے پہنا ہوا تھا، اور اس کے بارے میں یہ نہیں سنا تھا کہ دل جاری ہے، لیکن اس کا دل جاری تھا ان مانو کر۔ تو اس کی لمبی لمبی عورتوں کی طرح بال تھے، اور لٹ یہاں رکھی ہوئی تھی دل کی طرف، اور لٹ پھڑک رہی تھی، اور یہ حصہ ہل رہا تھا۔ تو یہ تو اتنا حصے کی پریکٹس کی نا، باقی باڈی بلڈر جو ہے نا، آپ جہاں کا بولو وہ حصہ ہلا کے دکھا دیں گے۔ مچھلیاں بناتے ہیں گوشت کی اور پھڑک رہا ہے، جانور کٹتے ہیں بقرعید میں آپ نے دیکھے ہوں گے، ان کا بھی کہیں کہ گوشت کا پیس جو جاری ہوتا ہے وہ ہل رہا ہوتا ہے۔ ہاں، ذبح کے بعد کیا، کھال اترنے کے بعد بھی پھڑک رہا تھا گوشت، بلکہ گوشت مارکیٹ میں تازہ گوشت جا کے دیکھیں گے نا، تو اس میں بعضوں کا حصہ پھڑک رہا ہوتا ہے۔ تو اپنے کو یہ چیزیں نہیں پھڑکانی، ہمیں اللہ اور رسول کے احکامات کی پابندی کرنی ہے۔ ہم نے غوث پاک کے بارے میں نہیں سنا کہ ان کا بھی اس طرح سینے میں دل اچھلتا نظر آتا تھا، نے غریب نواز کے بارے میں کہیں نہیں پڑھا کہ ان کا دل بھی یوں پھدکتا تھا۔ تو ہمارا دل تو ہے ہی جاری، چل ہی رہا ہے اللہ کی رحمت سے۔ تو اس میں اگر گناہوں کی سیاہی نہیں ہوگی، نیکیوں کا نور ہوگا، تو یہ انشاءاللہ اللہ اللہ کرتا رہے گا اور جاری رہے گا ہمارا دل انشاءاللہ۔ باقی پریکٹس کر کے بوٹیاں ہلانے سے کوئی منزل نہیں ملتی۔ اخلاق دیکھو تو منہ پہ گالیاں ہیں، نماز میں جماعت کی پابندی نہیں ہے۔ اخلاق ایسے ہے کہ وہ اس کو جھاڑا، اس کو لتاڑا، اس کے پیسے کھا گیا، نہیں اس کا دل جاری ہے۔ ایسے دل جاری سے آپ کو دور رہنا ہے، سمجھے؟ آپ بھلے آپ کی دعوت اسلامی بھلی، آپ بھلے آپ کا بغداد والا مرشد بھلا، آپ بھلے آپ کے داتا حضور بھلے، ہے نا؟ ہم نے داتا حضور کے بارے میں کہیں نہیں پڑھا کہ ان کا دل اس طرح اچھلتا تھا۔ تو یہ صحیح مانو، صحیح بات عرض کروں، یہ پریکٹس ہوتی ہے۔ پریکٹس اگر کریں نا تو یہ سب کچھ ہو جائے گا۔ تو اس لیے یہ میں نے عرض کیا کہ اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر، صرف عاشقان رسول علماء کے ساتھ رہے ہم۔ ہاں، علماء کرام ان چیزوں میں نہیں ہوتے، سمجھے؟ وہ قال اللہ و قال الرسول ہمیں سکھاتے ہیں، اللہ اور رسول کے احکامات سکھاتے ہیں، دین پڑھاتے ہیں۔ ایک سے ایک علماء کرام، مفتیان کرام الحمدللہ ہیں، وہ کبھی ایسی باتیں نہیں کرتے۔ وہ ڈی کرنے والے بعض ایسی باتیں کرتے ہوتے، تو ان چکروں میں آپ نہ پڑیں۔ مزار شریف پر حاضری دیں، مگر صاحب مزار سے صرف واسطہ رکھیں، اطراف میں ذرا بعض اوقات خطرات ہوتے ہیں تو محتاط رہیں۔ اور میں جو کہتا ہوں وہ اللہ کرے گا تو سب کو سمجھ آ رہی ہوگی جو سمجھدار ہے، الحمدللہ۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جی، میرا نام عبد القادر ہے، مجھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد اور والدہ کا نام جاننا تھا۔ حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے والد کا نام تھا تارخ۔ آذر مشہور ہے، آذر تو بت پرست تھا اور چچا تھا آپ کا، والد نہیں تھا، بت تراش کرتا تھا وہ۔ تو آپ علیہ السلام کی امی جان کا نام ایک قول پر امیلہ ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرا نام الیاس احمد ڈلیان ہے اور میں اٹلی کے شہر بولونیا سے بلانگ کرتا ہوں، اور یہاں پر میری ایک سویٹ شاپ ہے۔ تو حضرت میں یہاں پہ اپنی مٹھائی میں دودھ استعمال کرتا ہوں، تو میرا آپ سے ایک یہی سوال ہے کہ اگر دودھ خراب ہو جائے تو حضرت اس کو کس طرح استعمال کرنا چاہیے؟ دودھ خراب، اب کس طرح کا خراب ہوا دودھ؟ ایک تو ہوتا ہے کہ دودھ پھٹ جاتا ہے، پھٹ جانا اپنی جگہ پر ہے، اور مطلقاً خراب ہونا تو ہو سکتا ہے کئی دن کا وہ خراب پڑا ہو، تو وہ تو ظاہر ہے کہ اس میں تو نقصان دہ ہو جائے گا، تو سڑ جائے گا، بلکہ اس کا کھانا بھی جائز نہیں ہوگا جبکہ واقعی اس طرح سڑ جائے۔ تو یہ پھٹ جائے دودھ، تو اس کا یہ ہے کہ اس میں چینی یا شہد ڈال کر اس کو خوب پکایا جائے یہاں تک اس کا پانی جل جائے، تو اب جو بچے گا وہ ایک کھویا بچ جائے گا۔ تو یہ کھویا جو ہے یہ بڑا لذیذ ہوتا ہے، تو
یہ اس کا استعمال ہے پھٹے ہوئے دودھ کا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. محمد عدنان اتاری چوبارہ ضیاء سے عرض کر رہا ہوں. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ اگر کسی کے دانت بڑے ہوں کیا وہ چھوٹے کروا سکتا ہے یا نہیں؟ اگر اس کے دانت بڑے ہیں یعنی قدرتی طور پر جو عادتاً ایک دانت ہوتے ہیں نارمل اس سے بڑے ہیں اور منہ بند نہیں ہوتا تو یہ ظاہر بدنما لگ رہے ہیں، تو اب یہ جو دانت ہے تو اتنا حصہ اس کو مطلب رگڑوا کر سیٹ کیا جا سکتا ہے. اور اگر پہلے ہی پورے ہیں تو اب اس کو گھسوا کر خوبصورتی کے لیے نہیں کر سکتے. جیسے اب بھویں کے بال کاٹنا بھی جائز نہیں ہے، لیکن اگر بھووں کے بال جو ہیں وہ جو اس کی ایک نارمل ایک صورت ہے اس سے وہ بڑھ گئے، ایک ادھر جا رہا ہے ایک ادھر جا رہا ہے، اب یہ بدنما لگ رہے ہیں تو اس کو بھی ضرورتاً سیٹ کر سکتے ہیں کاٹ کے. جو مطلب بدنما لگ رہے ہیں وہ بال نکالے جا سکتے ہیں. مطلق ہے تو مرد و عورت. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اسی طرح 6 انگلیاں جیسے ہوتی ہیں، زائد انگلی اگ گئی تو یہ بھی بدنما لگتی ہے نا، تو اس کو بھی کاٹا جا سکتا ہے، نکالا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ بھی ایک غیر فطری چیز ہے نا جو انسان کو مطلب پریشان کر رہی ہے. ہاں آپ بولو کہ اس انگلی کو کم کر دیں کاٹ کے تو بلا ضرورت 5 میں سے کم نہیں کی جا سکتی. 6ٹھی جو لٹک رہی ہے نا چھوٹی سی یہ کاٹی جا سکتی ہے، مگر آپ چھری لے کر کاٹنا نہیں ہے، کہ ڈاکٹر کو خدمت کا موقع دینا بلکہ سرجن کو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بریسلیٹ یہ اس طرح کے مطلب پہننے والے جو ہے نا وہ مرد حضرات بھی پہنتے ہیں؟ دیکھیں برابر ہاتھوں میں ہوتا ہی ہے، بلکہ مرد ہی پہنتے ہیں شاید اس کو. عورتیں اگر پہنے تو ان کے لیے تو جائز ہو جائے گا نا، مرد پہنتے ہیں. یہ زنجیر آئی ہوتی ہے حلقوں میں ہلکے ڈلے ہوئے ہوتے ہیں، آئیے سونا ہو یا کوئی بھی دھات ہو تو یہ جائز نہیں ہے. ہاں تو عورتوں کے لیے جائز ہے، یہ عورتوں کے لیے زیور ہے. یہ ہاتھ میں پہنے گی تو زیور کے طور پر ہی پہنے گی. اب مرد تو اب کیا کیا کرتے ہیں، دھاگے پہنتے ہیں، طرح طرح کے بیچارے دھاگے پہن کر گزارا کرتے ہیں. یا تو خرچ کی کمی کی وجہ سے ہو سکتا ہے ایسا کرتے ہیں، مہنگا آتا ہو، اپنی مطلب حسرت نکال لیتے ہیں. یہ دھاگے اس طرح طرح کے پہننا یہ علماء کو ہم نے نہیں دیکھا. علماء صلحاء کو نہیں دیکھا، یہ عوام اور عوام میں بھی سب نہیں پہنتے. جو سلجھے ہوئے لوگ شرفا نہیں پہنتے. اب وہ کس طرح کے لوگ پہنتے ہیں؟ نوجوان پہنتے ہیں. نوجوان بھی جو فیشنیبل ہوتے ہیں نا یہ بازو کا دیا یوں ہاتھوں میں دھاگے پہن لیتے ہیں. ٹھیک ہے اگر درد کا دھاگا پہنا تو وہ بھی مطلب ابھی یہاں سب دیکھیں اس طرح پہننا ضروری تو نہیں ہے نا، وہ چھپایا جا سکتا ہے نا کہیں آگے پیچھے. مگر یہ دھاگا پہننا میں نے ناجائز نہیں کہا. ہاں یہ کیا پہنتے ہیں وہ عجیب سا لگتا ہے. تو یہ کیونکہ علماء وغیرہ اور جو شرفا اور نیک بندے اللہ کے جو ہوتے ہیں وہ کام کریں تو وہ سمجھ میں آتا ہے، جبکہ شریعت سے وہ کام نہ ٹکراتا ہو. ورنہ بعض نمازی بھی کئی انگوٹھیاں پہن لیتے ہیں، جس کے ابھی میں نے تفصیلات بتائی تو وہ نمازی اپنی جگہ پر ہے لیکن انگوٹھیاں پہننا اپنی جگہ پر ہے. جائز تو وہی ہوگا جو میں نے عرض کیا ہے، باقی اتنی انگوٹھیاں یہ سب ناجائز ہے. علماء اس طرح کے دھاگا پہننے سے منع فرماتے ہیں، مفتی صاحب بتا رہے ہیں، تو اس لیے وہ نہیں پہننا چاہیے. جو سعادت مند ہوں گے تو اب بھی اتار دیں گے، کئی پہنے ہوئے ہوتے ہیں. یہ آئے ہوئے نا ماشاءاللہ، تو یہ ہم آئے ہی مت سیکھنے کے لیے، جو اچھی اچھی باتیں سیکھیں عمل کر رہے ہیں اس پر انشاءاللہ. مگر اس کو پہننے کو ناجائز نہیں کہتے. ہاں کہ یہ نہیں بولنا کہ اس میں ناجائز بولا تھا، منع کرتے ہیں یہ نہ پہنو. تو ٹھیک ہے لبیک، ہم تو عاشقان رسول علماء کے پیچھے پیچھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
عفیف الرحمن عطاری عرض کر رہا ہوں، یہ ارشاد فرما دیجئے کہ اگر کوئی کسی سے یوں کہے محبت میں کہ میں آپ کے ساتھ تو دوزخ میں بھی جانے کو تیار ہوں، ان کا ایسا کہنا کیسا؟ اب وہ کسی دنیاوی محبت میں ایسا کہہ رہا ہے تو ظاہر ہے تو کلمہ کفر، کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو یہ ہلکا سمجھ رہا ہے، ایزی لے رہا ہے. کیا ہے دوزخ ہے نا، چلے جائیں گے، نعوذ باللہ، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. تو یہ جملہ جو آپ نے کہا کہ میں دوزخ میں تمہارے ساتھ جانا پڑا تو چلا جاؤں گا، یہ ہے کفر. اس سے توبہ بھی کرے، کلمہ پڑھے، اور نکاح بھی اگر کیا ہوا ہے تو تجدید یعنی رینیو کرے، نئے سرے سے نکاح بھی کر لے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام حافظ محمد فتح اللہ قادری عطاری ہے. میں اکاڑا پنجاب سے بات کر رہا ہوں. مدنی مذاکرے کے اندر میرا یہ آج کا امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں سوال ہے کہ جیسا کہ عموماً طور پہ ہر سال لوگ 9-10 محرم الحرام کو قبرستان جاتے ہیں تو کچھ لوگوں کو قبروں کے اوپر مٹی میں توڑی ملا کر جو قبروں کے اوپر لپائی وغیرہ کرتے ہیں، تو اس کے بارے میں آپ سے مدنی پھول لینے تھے کہ کیا اس کی شریعت کے اندر اجازت ہے یا نہیں. قبر کے اوپر کچھ قبریں بیٹھ جاتی ہیں تو جو قبریں بیٹھتی بھی نہیں اس کے اوپر بھی کچھ لوگوں کو دیکھا ہے کہ سال کے بعد آتے ہیں اور قبروں کے اوپر مٹی ڈالتے ہیں. تو اس کے بارے میں یہ بھی جواب ارشاد فرمائیں کہ قبروں کے اوپر لپائی کرنا، لپائی وغیرہ یا ایسا کرنا کیسا ہے. تو دوسرے نمبر پر سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ قبروں کے اوپر اگربتی وغیرہ جلاتے ہیں تو اس کا جلانے کا کیا حکم ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر قبر بیٹھ گئی ہے تو ضرورتاً اگر اس کو نمایاں کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، جبکہ دوسری قبروں کی بے حرمتی نہ ہو، کسی اور کی قبر پر پاؤں رکھنا نہ پڑتا ہو. تو اس کے لیے عاشورہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے، کبھی بھی کر سکتا ہے. رائے ہے کہ قبر بالکل ٹھیک ٹھاک بنی ہوئی ہے، اب خامخواہ اس پر مٹی چڑھانا اور لپائی کرنا اور اس پر یہ خرچے کرنا تو یہ اسراف میں آئے گا، یہ ناجائز ہو جائے گا. تو عاشورے کے روز یہ لوگ دیکھا دیکھی ایسا کرتے ہوں گے، میں نے دیکھا نہیں ہے، شاید کہیں پنجاب وغیرہ میں رواج ہوگا. ہمارے یہاں باب المدینہ کے قبرستان میں تو میں نے نہیں دیکھا. عاشورے میں نے حاضریاں تو دی ہیں کسی دور میں، اب ہو گیا ہو یہاں بھی تو کچھ کہہ نہیں سکتے. پاپا اس کا کئی جگہوں پر اہتمام کیا جاتا ہے. اچھا. چونا کرنا اور صفائیاں کرنا، نئے سرے سے مطلب وہ اس کا رنگ روگن کرنا قبروں پر، تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ روٹین بنتا ہے یہ اس طرح کا. بس یہ اصل عوامی قبریں جو ہے نا، ان کو تو اسی طرح مٹی کی کچی اور ٹوٹی پھوٹی رکھنی چاہیے، اس میں عبرت زیادہ ہے. اب بعض لوگ ہزاروں لاکھوں روپے کا ماربل لگا دیتے ہیں قبرستان میں قبروں پر، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، میت کو تھوڑی فائدہ ہوگا. ہاں اللہ کے نیک بندے جو ہیں علماء، صلحاء، اولیاء، ان کی قبروں پر گنبد بناتے ہیں تو یہ جائز ہے کہ اس طرح لوگوں کا وہاں ایک رجحان ہوتا ہے جانے کا کہ یہ بھائی اللہ کا نیک بندہ ہے تو یہاں دعا فاتحہ کریں گے، ان سے فیض حاصل کریں گے. عوام کی قبروں پہ اس طرح کا کرنا یہ بے مقصد ہے. تو عوام ہو یا خواص ہے نا، عمارت اس پہ بنانی اس صورت میں جائز ہوتی ہے جبکہ اس نیت سے بنائی جائے کہ اس عمارت کے سائے میں جو کچھ بنایا گیا، چار دیواری، چھت وغیرہ، کہ یہاں بیٹھ کر لوگ تلاوت کریں گے، ذکر و اذکار کریں گے، تو اس مقصد کے لیے تو بنانی جائز ہے. ویسے خالی بنا کر عمارت کیوں چھوڑ دیتے ہیں، لاکھوں روپے کے ماربل چڑھا دیتے ہیں، تو یہ مطلب اس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے. یہ مال ضائع کرنا ہے، بے مقصد ہے نا، کیونکہ اس کو اندر جو ہے اس کو تو فائدہ ہی نہیں ہے نا اس کا، عمارت کا. اس کو تو آپ اس کے لیے دعائیں مغفرت کریں گے، اس کا فائدہ پہنچے گا. یہی رقم جو آپ اس پر لاکھوں روپے لگا رہے ہیں اللہ کے بندے، یہ رقم کسی غریب کو دے کر
جو غریب ہو بیچارہ اس کو دھندے پہ لگا دیں یار، اس کے بچے جب تک جئیں گے دعائیں دیں گے کہ ہم کو پاؤں پہ فلاں نے کھڑا کیا تھا. کسی کا مکان بیچارے، کتنی مکانات کی تکلیف ہے، سفید پوش ہوتے ہیں بیچاروں کو، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، ایسی تکلیف ہوتی ہے. ایسوں کا کوئی مکان کا مسئلہ حل کروا دیں، بھلے ساری رقم نہیں بنتی، آدھی ادھی دے کر اس کو بیچارے کو کوئی سہارا دے دیں. اب کرائے کی جگہ ہے، چھوٹی سی جگہ ہوتی ہے، پورا خاندان پڑا ہوتا ہے بیچارہ تکلیف میں ہوتا ہے، تو ایسوں کو چلو کرائے میں کوئی حصہ ڈال دیا کہ ذرا کشادہ مکان لے کر وہ ذرا خوشحال ہو. ہم کو تو بڑے بڑے ولا بھی کافی نہیں ہے، چمکیلی بڑی بڑی کاریں ہوں، مزید کاروں کی ہوس ہے. تو یار آخر ہمارے دوسرے بھائی بھی تو ہیں، ہمارے دوسرے مسلمان بھائی بھی تو ہیں نا، وہ تکلیف میں کیا ہی اچھا ہو کہ ہم ان کی خیرخواہی کریں، ان کی بھلائی کریں، غریبوں کی مدد ہم کریں، غریبوں کو خود دیکھ بھال کے ہم اس کو پہنچائیں اور کسی کو بولیں بھی نہیں. اب بول کر تو بہت خطرناک ہے. لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، یہ قرآن کریم کی آیت ہے کہ اپنے صدقات باطل مت کرو، اپنے صدقات کھوٹے مت کرو، ختم مت کرو، ضائع مت کرو، باطل مت کرو. بالمن والاذى، احسان جتا کر اور ایذا دے کر. اب ظاہر ہے اگر آپ بولیں گے کہ میں آدھا کرایہ دیتا ہوں اس کا، اس کے پاس بیچارے کے پاس کیا رکھا ہے، مکان تو میں نے دلایا، آپ بتائیے تکلیف نہیں ہوگی اس کو، ایسا ہوگی اس کو. تو یہ قرآن نے منع کیا، ایک مٹھی ہماری بند ہو کہ پتہ نہ چلے، آپ خود دے کر دینے جائیں یا کسی کے ذریعے بھجوا دیں، بھلے وہ آپ کا بھی نہ پتا ہو اس کو کہ کس نے بھجوایا ہے. ثواب اگر چاہیے تو جتنا ہو سکے نیکیوں کو چھپانا چاہیے، بتانے سے بھی ریا کا اور اندیشہ رہتا ہے. تو اس طرح مطلب ہم کو جو غریب ہیں بیچارے، گھروں میں راشن ڈلوا دیں. ہم پکا پکایا دینے میں تو مشکل ہوتا ہے، وہ ایک وقت میں کھانا پڑے گا. تو راشن ہوگا، جیسے آپ اس کو دینا چاہتے ہیں ایک پکا ہوا پتیلا، اسی رقم کے اگر آپ اس کو کچے چاول دے دیں گے نا تو 1 مہینے تک چلیں گے. اور یہ پکا ہوا پتیلا کتنے دن کھائے گا؟ ایک ہی دن میں ختم کرنا پڑے گا، بانٹ دے گا بیچارہ، کیا کرے گا؟ یہ سمجھا کریں کہ ہم کام وہ کریں جس سے زیادہ سے زیادہ ہمارے غریب مسکین عیسائی بھائی ہوتے ہیں بیچارے، ان کا فائدہ ہو. اس میں انشاءاللہ ہم کو بہت ثواب ملے گا. تیل ڈلوا دیا، گھی ڈلوا دیا، ضرورت کی چیزیں ہیں، چینی ڈلوا دی، چائے کی پتی پہنچا دی، کوئی ایسی چیزیں ہم غریبوں کو پہنچائیں. پکا پکایا پہنچانے کے بجائے سمجھ میں یہ میری زیادہ آتا ہے، اس طرح انشاءاللہ ان کا فائدہ زیادہ ہوگا. کپڑے پہنچا دیں، سلائے پہنچانے کے بجائے کپڑے کا پیس دے دیں تو وہ جیسا چاہیں گے سلوا لیں گے، ان کو آسانی ہو جائے گی. اللہ اور دے آپ کو اس میں سلائی بھی ڈال دے، رقم بھی بھلے پہنے، جب تک کپڑا اس کے بدن پر رہے گا آپ کے وارے نیارے ہوتے رہیں گے، انشاءاللہ بیڑا پار ہوگا. کر بھلا ہو بھلا انشاءاللہ. تو امام علی مقام کے احسان ثواب کے لیے بھی مواقع ہیں. آپ دیکھیں اپنے محلے میں، اپنے رشتہ داروں میں کیسے غریب بہت ہوں گے، آپ ان کی مدد کریں یار. امام حسین کو احسان ثواب کے لیے ان کی مدد کر دیں، رقم دے دیں کچھ یار، جو چاہے خرید لیں، نیاز کہہ کر ہی دے دیں، اور نیاز کی رقم ہو کہ یہ ہم نے وہ نیاز کی رقم آپ کو پیش کی، آپ جو چاہے کریں اس کو. تو 200, 500, 1000 ڈال کے دے دیں گے لفافے میں، کسی کو پتہ نہ چلے، شور مچا کر ڈھول بجا کر دینا ہے تو نہیں، سمجھے، چپ چاپ دے دیں گے، انشاءاللہ ان کا کام ہو جائے گا بیچاروں کا. اب اس کو مطلب بیچارے کو چاہیے دوا اور آپ نے دے دی مٹھائی، وہ پہلے سے شوگر کا مریض لگا پڑا ہے، وہ مٹھائی کو کیا کرے گا، کہاں ڈالے گا؟ ہاں دیتے 2-2 کلو کی مٹھائی مولاناؤں کو دے آتے ہیں، اور یہ بیچارہ مولانا شوگر کا مریض ہے، اس کو انجیکشن لینے ہیں، ان کو ٹیبلٹ لینی ہے، اب وہ کیا کرے، تنخواہ اتنی سی ہوتی ہے. تو کچھ سوچ سمجھ کر جن کی بھی خدمت کرنی ہے نا، بندہ سوچ سمجھ کر کرے کہ اس کو بیچارے کو زیادہ سے زیادہ ہماری جو خدمت ہے اس کا فائدہ حاصل ہو، تو اس کے دل سے دعا نکلے گی، ہمیں زیادہ انشاءاللہ اس کا دنیا اور آخرت میں فائدہ ہوگا. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. صلو علی الحبیب. قمر حسین بستی تمام ضلع ریمیر خان سے.
جب نماز پڑھتے ہیں ہم تو پھر ویسے ہی خیال آتے ہیں، کوشش کرتے ہیں خیال نہ آئے. نماز پڑھتے پڑھتے جب نیت باندھی ہوتی ہے تو خیال آ رہے ہوتے ہیں، اس کو کیسے روکنا چاہیے؟ نماز میں خیالات تو اس سے تو کوئی بچتا ہوگا، شاید ہی کوئی بچے. اس میں یہ کہ وسوسے جس کو آتے ہیں نمازوں میں، اس کو چاہیے کہ نماز شروع کرنے سے قبل 3 بار کندھے کی طرف تھتکارے. تھوک نہیں اڑنی چاہیے، اور اگر صف میں کھڑا ہے تو کسی کو سمجھ بھی نہیں آنی چاہیے، ورنہ وہ کچھ اور کر بیٹھے گا، سمجھ بیٹھے گا، اور اس کو کچھ بخار وغیرہ آ گیا، اتفاق بولا یار یہ چھو کر رہا تھا، یہ اپنا دشمن ہے. تو اس لیے وہ ترکیب سے مطلب کرنا ہے، 3 بار تھوک نہیں اڑے خالی. تو یہ شیطان کی طرف کرنا ہوتا ہے. شیطان اس سے ظاہر ہے کہ وہ کسی کی طرف بھی ایسے اچھا خاصا مطلب، بلکہ کوئی آدھا پاگل بھی ہوگا اس کے یوں کریں گے نا، ہم تھوک نہیں اڑیں گے، اس پورا پاگل ہو جائے گا، آپ پر ٹوٹ پڑے گا، پھر کیا سمجھتا ہے اس کو. تو اسی طرح شیطان بھی ذلیل ہوتا ہے. اس سے ہم تھو کرتے ہیں نا، میں نے کر دیا نا شیطان کی طرف، یہ ذلیل ہوا، اس کو ذلیل ہی ہونا ہے بھی ذلیل ہو. راندہ درگاہ ہے، دھتکارا ہوا ہے شیطان، تو 3 بار دھتکار کر لا حول ولا قوت الا باللہ یہ پڑھ لیجئے. اب نماز شروع کیجئے. نماز میں جب قیام کرتے کھڑے ہوتے ہیں، جس وقت جب سورتیں وغیرہ پڑھنے، تو اس وقت سجدے کی جگہ پر نظر ہو. رکوع میں پشت قدم یعنی پاؤں کے اوپری، قدم کے اوپری حصے پر نظر ہو. سجدے میں ناک پر نظر ہو. یہ ویسے ہی مستحبات بتا رہا ہوں، ہیں مستحبات. اور التحیات میں گود پر نظر ہو، گود میں. تو انشاءاللہ وسوسے نماز میں نہیں آئیں گے انشاءاللہ. وسوسے اور ان کا علاج، یہ مکتبۃ المدینہ کا چھپا ہوا بہت پیارا رسالہ. اس کے صفحات ہیں 163 پیج. تو یہ بہت ضروری ہے، تو ہر ایک کے لیے ضروری ہے، تو اس کو ضرور حاصل کیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا امیر اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ لڑکی کو کتنے سال دودھ پلانا چاہیے اور لڑکے کو کتنے سال دودھ پلانا چاہیے؟ جواب ارشاد فرما دیجئے. لڑکی اور لڑکے دونوں کی دودھ پلانے کی مدت ایک ہی ہے. ویسے مدت حرمت رضاعت کی 2.5 سال ہے، مگر 2 سال کے بعد پلانا حرام ہے. 2 سال یہ ہجری سن کے حساب سے، اسلامی سن کا پہلا مہینہ محرم ہے جو چل رہا ہے، جنوری سے نہیں. ہمارا اسلامی سال شروع ہوتا ہے، فاروقی سال شروع ہوتا ہے محرم سے. تو 2 سال جو ہے یہ اسلامی سن سے، ہجری سن سے، فاروقی سن سے مانے جائیں گے. 2 سال کے بعد 2.5 سال تک پلانے کا یوں ہے کہ وہ ہے تو حرام. اگر کسی نے کسی کی بچے کو جیسے پلا دیا اس مدت میں تو وہ حرمت رضاعت ثابت ہوگی، دودھ کا رشتہ قائم ہو جائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام محمد شاہد عباسی، باب المدینہ کراچی احمد آباد سے باپا کی خدمت میں ہے. سوال عرض ہے کہ 10 محرم والے دن یعنی صبح صادق کے بعد عموماً ہمارے گھرانوں میں یہ ہوتا ہے کہ توا چولہے کے اوپر نہ چڑھایا جائے، جھاڑو نہ لگائی جائے، روٹی مغرب کے بعد پکائی جائے. ایسا عمل کرنا کیسا ہے اور شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ جواب ارشاد فرما کر ہماری رہنمائی فرمائے. آپ کو اللہ پاک لمبی اور صحت والی عمر عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس طرح کے سوالات تقریباً روز ہی آ رہے ہیں. تو یہ ہے کہ یہ سب غلط فہمیاں ہیں کہ عاشورے کے دن یہ نہ کیا جائے، وہ نہ کیا جائے، چولہا نہ جلایا جائے، سر میں تیل نہ ڈالا جائے، نئے کپڑے نہ پہنے جائیں، غسل نہ کیا جائے.
یعنی کہ مختلف اقوام میں ایسا لگتا ہے، مختلف برادریوں میں، مختلف علاقوں میں کوئی جدا 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 اس کے مطلب یعنی کہ وہ ترکیب ایک ہے. ہاں میسج بھی چلتے ہوں گے، تو ایسا کچھ نہیں ہے. عاشورہ بہت مقدس دن ہے، اور اس کی فضیلت جو ہے نا یہ شروع سے چلی آ رہی ہے. یہ کربلا کا واقعہ تو ذرا بعد میں ہوا، سن 61 ہجری میں ہوا، اور اس سے پہلے بھی اس کے بہت مطلب ہے کہ 3 انبیاء کرام کا یوم ولادت عاشورہ ہے. تو یوں یہ عاشورہ پھر حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام کی کشتی کوہ جودی پر ٹھہری تھی. 6 مہینے تک وہ پھرتی رہی، عاشورہ کے دن وہ ٹھہری کوہ جودی پر، جودی نامی پہاڑ پر. تو اس کے علاوہ بھی وہ کئی مطلب اس کے فضائل ہیں، عاشورہ کی خصوصیات ہیں. حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ 10 محرم ان عاشورہ کے دن قبول ہوئی. یہ ان کا یوم پیدائش بھی ہے عاشورہ. اسی دن پیدا ہوئے تھے حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علیہ نبینا علیہ السلام. اسی روز جنت میں داخل کیا گیا. اسی دن عرش، عاشورہ کے روز عرش، کرسی، آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے اور جنت پیدا کیے گئے. عاشورہ کے روز حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کی ولادت ہوئی. اسی روز انہیں آگ سے نجات ملی. اسی دن حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام اور آپ کی امت کو نجات ملی، اور فرعون اپنی قوم سمیت غرق ہوا. اسی روز انہیں عاشورہ کے دن حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کی ولادت ہوئی، یہ پیدا ہوئے. اسی دن انہیں آسمانوں کی طرف اٹھایا گیا. اسی دن حضرت سیدنا نوح علیہ نبینا علیہ السلام کی کشتی کوہ جودی پر ٹھہری. اسی دن حضرت سیدنا سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام کو ملک عظیم عطا کیا گیا. اسی دن حضرت سیدنا یونس علیہ نبینا علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے نکالے گئے. عاشورہ ہی کے دن حضرت سیدنا یعقوب علیہ نبینا علیہ السلام کی بینائی کی کمزوری دور ہوئی. یہ ایک غلط فہمی ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نابینا ہو گئے تھے. نابینا نہیں ہوئے تھے، آنکھیں کمزور ہو گئی تھی، نظر جو تھی یہ کمزور ہو گئی تھی. یہ ذہن میں رکھے گا. اسی دن حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ السلام گہرے کنویں سے نکالے گئے. اسی دن یعنی عاشورہ کے روز حضرت سیدنا ایوب علیہ نبینا علیہ السلام کی تکلیف دور کی گئی. آسمان سے زمین پر سب سے پہلی بارش عاشورہ کے روز نازل ہوئی، یعنی برسی. اور اسی دن کا روزہ امتوں میں مشہور تھا، یہاں تک کہ یہ بھی کہا گیا کہ اس دن کا روزہ ماہ رمضان المبارک سے پہلے فرض تھا، پھر منسوخ کر دیا گیا. امام الہمام، امام علی مقام، امام عرش مقام، امام تشنا کام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو مع شہزادگانوں رفقا 3 دن بھوکا رکھنے کے بعد اسی عاشورہ کے روز دشت کربلا میں انتہائی صفاقی کے ساتھ شہید کیا گیا. اس میں 3 انبیاء کرام کا یوم ولادت عاشورہ ہے. حضرت آدم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان تینوں نبیوں کا یوم ولادت عاشورہ کا دن ہے. یہ بہت برکت والا دن ہے، عبادت کرنے کا دن ہے. یہ ڈھول بجانے کا دن نہیں ہے، تاشے بجانے کا دن نہیں ہے. اور یہ اتنے سارے آ گئے ہو نا، اب یہ نہیں آپ چلے جائیں گے ڈھول تماشا دیکھنے کے، نہیں. اس حالت میں مر جاؤ گے تو کرو گے کیا؟ اس کے روزے کے فضائل ہیں، ڈھول بجانے کے فضائل تو کبھی بھی نہیں ہے. تو ہے ہی گناہ کا کام. کہ گناہوں کا کام کر کے، گناہوں کا کام کرنے والے کا تماشا دیکھنا یہ بھی گناہ ہے. اور ان کا مجمع بڑھانا، گیدرنگ بڑھانا، یہ بھی گناہ ہے. وہ نا من کثر سواد، من کثر سواد قوم فہو منہم، جو کسی قوم کا مجمع بڑھاتا ہے وہ انہی میں سے ہے.
جو جس قوم کا مجمع بڑھاتا ہے وہ انہی میں سے. تو یہ جو تماشا دیکھتے ہیں ظاہر یہ بجاتے ہیں، ان کا بڑھاتے ہیں، خالی مجمع نہیں بڑھاتے، حوصلہ بھی بڑھاتے ہیں. میں صحیح بولتا ہوں کہ اگر کوئی بھی دیکھنے والا نہ ہو نا، اس کی ناک جڑ سے کٹ جائے، کوئی ڈھول نہیں بجائے گا. یہ ڈھول بجاتے ہی ہیں بیوقوف لوگوں کو کے لیے جو ان کو دیکھ کر اور تعجب کی نظر سے دیکھتے ہیں، اشش کرتے ہیں. اور جتنا اشش کریں گے اور تعجب سے دیکھیں گے، جتنا مجمع کثیر ہوتا ہے، ان بیہودوں کو جوش زیادہ آتا ہے، زیادہ پھدکتے ہیں اور چھلتے ہیں. کمال ہے یار. اگر اچھا یہ سب امام علی مقام کی محبت میں کیا جاتا ہے، معاذ اللہ، محبت کا یہ انداز ہے. تمہارا باپ مر جائے اور کوئی ڈھول بجاتا ہوا آئے گا، تم کو کیسا لگے گا؟ یا برسی پر ہی آ جائے کوئی ڈھول بجاتا ہو، بھائی آپ کے ابو کی برسی ہے اور ڈھول بجا رہا ہے اور ناچ رہا ہے اور چکریاں لے رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ لوگ مارے ہوئے اسے پکڑ کے. تو یار امام علی مقام کا یوم شہادت منانے کا یہ طریقہ، اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. تو اب جو کرتے ہوں تو اس وقت سن نہیں رہے ہوں گے. یار آپ دیکھ لیں تو مت جانا، سب مجھے مطمئن کریں کہ آپ نہیں جائیں گے دیکھنے کے لیے انشاءاللہ. ہم نے فیضان مدینہ میں رہ کر تصور میں مدینے میں گھومنا ہے انشاءاللہ. در مصطفیٰ کی تلاش تھی، میں پہنچ گیا ہوں خیال میں. در مصطفیٰ کی تلاش تھی، میں پہنچ گیا ہوں خیال میں. نہ تھکن کا چہرے پہ ہے اثر، نہ سفر کی پاؤں میں دھول ہے. نہ تھکن کا چہرے پہ ہے اثر، نہ سفر کی پاؤں میں دھول ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ. مجھے آپ بہت پیارے لگتے ہیں. ایک خدا میرے پاپا کو آباد رکھ، ان کے سارے گھرانے کو بھی شاد رکھ. ماشاءاللہ، مدنی منی بھی بڑی پیاری ہے. قبرستان کے اندر بچوں کو بھی لے کے جانے کی اجازت ہے؟ ہاں، بچوں کو قبرستان لے جانے میں کوئی حرج نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہم گھر میں نیاز پکاتے ہیں تو کیا ہم دوسرے گھر میں دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے؟ یہ سوال ہے میرا، آپ اس کا جواب دیں. گھر میں نیاز پکا کر اگر کوئی گھر میں ہی کھا لے تب بھی جائز، دوسروں کو دینا چاہے تو دے تب بھی جائز. ہاں، گھر میں جو نیاز کی اس کو باہر دینا غلط نہ سمجھے کہ نہیں باہر دے ہی نہیں سکتے، یہ جہالت کی بات ہے. ایسا نہیں ہے، دے سکتے ہیں دوسروں کو. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہماری ضلع گجرانوالہ پنجاب سے. بابا جان کی شان میں میرا یہ سوال ہے کہ اگر کوئی بندہ نفلی روزہ رکھا ہوا ہے، اگر اسے کوئی آدمی ملتا ہے، کوئی دوست احباب یا کوئی دوست ملتا ہے اور وہ اسے کچھ کھانے کو کہتا ہے، اسے معلوم نہیں کہ ان کا روزہ ہے، تو کیا یہ کھا لیں؟ اگر یہ کھا لیتے ہیں تو ان کے لیے کیا شرعی حکم ہے؟ جزاک اللہ خیر. کھانا کھا لیتے ہیں تو روزہ ٹوٹ جائے گا. کھانا کھانے سے کھانا نہ کھایا جائے، اس کو بتایا جا سکتا ہے کہ میرا روزہ ہے، کوئی حرج نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر اہل سنت سے سوال ہے کہ امام صاحب جماعت کھڑی ہونے سے پہلے جب حکم دیتے ہیں کہ اپنا موبائل بند کر لیں تو جو متقی پیچھے کھڑا ہوا ان کے کہنے پہ موبائل بند نہ کرے تو وہ امام صاحب کی جو تابع ہے وہ تو نہیں ہوگی. تو اس کے متعلق فرمائیے کہ امام صاحب کو یہ کہنا چاہیے کہ موبائل بند کر دیں
کیونکہ لوگ عمل نہیں کرتے تو گناہگار جو متقی ہیں وہ ہوں گے یا امام صاحب ہوں گے؟ نہ امام صاحب گناہگار ہوں گے نہ مقتدی گناہگار. امام صاحب کو یاد دلانا چاہیے اور مقتدیوں کو چاہیے کہ وہ فون بند کر دیا کرے. اس سننے سے فائدہ ہوتا ہے کہ یاد آ جاتا ہے. تو بعضوں کا پہلے سے بند کر لیتے ہوں گے، امام صاحب بولے اس سے پہلے، تو بعضوں کو امام صاحب کے کہنے پر یاد آتا ہوگا، تو کہنا نہیں چھوڑنا چاہیے. اس سے نماز پر کوئی اثر نہیں پڑتا اگر اس نے فون بند نہیں کیا، امام کی یہ بات نہیں مانی کہ ابھی نماز شروع نہیں ہوئی. نماز شروع ہوئی تو امام صاحب فون کا بولیں گے نہیں. اگر امام صاحب نماز کے دوران بولے فون بند کر دو تو پھر یہ کہ پھر وہ نماز ہی ٹوٹ جائے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لارکانہ سے فاروق نگر سے آیا ہوں 3 دن قافلے میں، اور میرا سوال یہ ہے آپ کی بارگاہ میں، جو خواب دیکھتے ہیں اچھا خواب یا برا خواب، وہ کہتے ہیں کہ کسی کو نہیں بتانا چاہیے، اور مطلب کہتے ہیں اس کو بتانا چاہیے جس کی اس کی خواب کی تعبیر معلوم ہو. آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں رہنمائی فرمائیں؟ برا خواب تو واقعی کسی کو نہ بتایا جائے. اچھا خواب اگر تعبیر کے لیے کسی کو بتاتے ہیں تو اچھا ہے. یہ تعبیر نہ بھی معلوم کرنی اور کسی کے سامنے اچھے خواب کا تذکرہ کیا کسی اچھی نیت سے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام سعد رضا ہے. امیر اہل سنت سے میرا ایک سوال ہے کہ غصہ پینے کی کوئی ایک فضیلت بیان کیجیے گا. کوئی گھونٹ ایسا نہیں ہے جیسا غصے کا گھونٹ جس نے پیا، یعنی بہت افضل گھونٹ ہے غصے کا گھونٹ پینا. یہ گھونٹ سے مراد پانی کا گھونٹ نہیں ہے، غصے کو دبا دیا، مطلب غصے کو دبا دیا اور مطلب غصے کو نافذ نہیں کیا. جیسے کہ غصے کو بعض لوگوں کا غصہ تو کسی گناہ کے بغیر دبتا ہی نہیں ہے. یہ بہت بری بات ہے کہ ایسوں کے لیے جہنم کا ایک مخصوص دروازہ جس سے وہ گزر کر جہنم میں جائیں گے. میں غصہ آیا تو وہ گالیاں دیں گے تب ٹھنڈا ہوگا، غصہ آیا تو اس کی غیبت کریں گے، تہمت کریں گے، اس کا پول کھولیں گے تب غصہ بند ہوگا، ماریں گے تب غصہ دبے گا. تو اب یہ ناحق کام کرنے سے ناحق مارا ہے نا، تو ظاہر ہے کہ یہ سب مطلب گناہ کا کام ہے، تو اس سے وہ جہنم کا حقدار ہوگا. وہ دروازہ اس کے لیے مخصوص ہے ان لوگوں کے لیے. تو اس لیے وہ غصے کا گھونٹ جو ہے نا وہ پینا چاہیے. ابو داؤد کی حدیث میں ہے جس نے غصے کو ضبط کر لیا، دبا دیا، حالانکہ وہ اسے نافذ کرنے پر قادر تھا، تو اللہ عز و جل بروز قیامت اس کو تمام مخلوق کے سامنے بلائے گا اور اختیار دے گا کہ جس حور کو چاہے لے لے. مکتبۃ المدینہ کا رسالہ غصے کا علاج، اس کا مطالعہ کیجیے، صفحات صرف 32. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بچوں کو ڈائپر میں مزارات پر لے جانا کیسا؟ ہاں تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں، جبکہ اس میں نجاست نہیں ہے، بدبو نہیں آتی اور چھپا ہوا ہے تو کوئی حرج نہیں. مسجد میں بالکل پیک کر کے بھی نہیں لے جا سکتے. اب جبکہ یہ سوال کسی اسلامی بھائی نے کیا ہو اور وہ لے جانا چاہے تو ٹھیک، اگر کوئی اسلامی بہن چاہتی ہے کہ میں بچے کو ڈائپر پہنا کے لے جاؤں تو بچہ تو ڈائپر کے ساتھ جا سکتا ہے مگر اسلامی بہن نہیں جا سکتی نا. جی، اسلامی بہن عورت کو جانے کی اجازت نہیں، منع ہے. یہ ارشاد فرمائیے کہ حسنین کریمین کی عمر میں کتنا فرق تھا؟ اب آپ پوچھیں گے اسلامی بھائیوں سے، یہی کر لیتے. چلیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جان، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 45 سال اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 58 سال، تو یوں 13 سال کا فرق ہوا. وقت شہادت کا فرق نہیں پوچھا نا، دونوں کے درمیان ولادت میں جب یہ پیدا ہوئے تو یہ دونوں میں کتنا فاصلہ تھا؟ بڑے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. کتنے یعنی ولادت ان کے بعد امام حسین کی کتنے عرصے کے بعد ولادت ہوئی؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد شکیل اتاری، مرکز الاولیاء لاہور. پیارے بابا جان، آپ کی عمر میں 6 ماہ کا فرق. لا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 6 ماہ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی امی جان کے پیٹ میں رہے تھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا محمد قربان رضا اتاری، زمزم نگر، حیدرآباد. 2 سال کا فرق تھا. لا. اچھا، ایک قول کے مطابق جواب درست ہے. یعنی جو ولادت ہے امام حسن کی وہ رمضان مبارک میں ہے اور امام حسین کے شعبان میں ہے. اور جو قول ہیں وہ 2 طرح کے ہیں. ایک ہے کہ امام حسن کا تو 3 سنہ ہجری کے اندر ہی ہے، اور امام حسین کا 4 اور ایک قول 5 کا ہے. زیادہ مشہور 4 کا قول ہے. تو 1 سال 11 ماہ، یا پھر ایک قول کے مطابق جو ہے وہ تقریباً 1 سال 11 ماہ یا پھر صرف 11 ماہ بنیں گے. یعنی 2 سال والا لم شم 2 سال یہ بھی چل جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.